سانحہ لیاری پر بات کرتے ہوئے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لیاری میں عمارت منہدم ہونے کے بعد حکومت سندھ کے بڑے فیصلے۔ کراچی میں 51 انتہائی مخدوش عمارتیں فوری گرانے کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی کی نگرانی میں کمیٹی کل رپورٹ پیش کرے گی۔ 588 عمارتوں کی تفصیلات 2 ہفتوں میں پیش کی جائیں گی۔ منہدم عمارت کے جام بحق افراد کے لیے 10-10 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان۔ ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس پی سی اے مقرر۔ صوبائی وزراء شرجیل نام میمن، سعید غنی اور ضیاء الحسن لنجار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ لیاری میں بلڈنگ گرنے پر حکومت کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعلی ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں شہر کی مخدوش عمارتوں کی انہدامی کا فیصلہ۔ ڈی جی ایس پی سی اے اسحاق کھوڑو کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لیاری کی منہدم عمارت کے متاثرین کی مدد۔ 2020 سے لیاری میں مقرر ہونے والے ایس بی سی اے کے افسران کے خلاف تحقیقات پر اتفاق۔ اجلاس کے بعد 3 صوبائی وزراء شرجیل نام میمن، سعید غنی اور ضیاء الحسن لنجار کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شرجیل نام میمن نے لیاری کی عمارت کے متاثرین کے لیے معاوضوں کا اعلان کیا۔ بولے 27 افراد کے لواحقین کو فی کس 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جو بھی اس پورے واقعے میں جن کی کوتاہی ہے، جنہوں نے اپنے فرائض جو ان کی ڈیوٹی کے حساب سے نہیں سر انجام دیے یا انجام دیے بھی صحیح تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، ان کے خلاف جو ہے سخت کارروائی ہو۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے بتایا کہ کمشنر کراچی کی قیادت میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پہلی کمیٹی 48 گھنٹے میں لیاری کی عمارت کے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری کمیٹی 588 مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کے بارے میں 2 ہفتوں میں رپورٹ دے گی۔ کمشنر کراچی کو ایک اور ذمہ داری یہ دی گئی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے، ان عمارتوں میں کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے یونٹس ان عمارتوں میں ہیں، ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے تاکہ ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے بتایا کہ غفلت برتنے اور مجرمانہ کردار ادا کرنے والے افسران کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، گرفتار بھی کیا جائے گا۔ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن اس کو ڈٹرمنیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس کا کرمنل نیگلیجنٹ ہے کس کے پارٹ پہ، اور کون کون سے افسران جو ہیں اس میں کرمنل نیگلیجنس میں یا پرائیویٹ پرسنز کرمنل نیگلیجنس میں ہیں، اور یقیناً ان کے خلاف روتھلیس کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزراء کے مطابق فیصلہ ہوا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قانون تبدیل ہوگا۔ نئے قانون میں بلڈرز کے خلاف سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین رانا جہاں زیب کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی ون۔ نہ چھت رہی نہ زمین، جائیں تو جائیں کہاں؟ آگرہ تاج کالونی میں سیل کی گئی عمارت کے مکین بلڈر اور بلڈنگ کنٹرول حکام کی ملی بھگت سے سڑک پر آ گئے۔ بے یار و مددگار مکین کہتے ہیں انتظامیہ کے متبادل جگہ فراہم کرنے اور داد رسی کے دعوے جھوٹے نکلے۔ رپورٹ کر رہے ہیں احسن عباسی۔ ایس بی سی اے کی نااہلی، بلڈر مافیا کی بے حسی، لیاری آگرہ تاج کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ آگرہ تاج میں دراڑیں آنے کے بعد سے عمارت کو ہنگامی بنیادوں پر راتوں رات خالی تو کروا لیا گیا، متبادل جگہ کی فراہمی اور رقم دلوانے کے وعدے وفا نہ ہونے پر رہائشی سڑک پر آ گئے۔ مکین کہتے ہیں زندگی بھر کی جمع پونجی سے اہل خانہ کے لیے چھت کا انتظام کیا، لاکھوں روپے رجسٹری میں لگے۔ عمارت کی تعمیر کے وقت بلڈنگ کنٹرول کی ٹیکنیکل ٹیم نے کلیئر کیا، جس کے بعد خرید و فروخت شروع کی۔ یہ بول کے گئے تھے کہ ہم ابھی سیل لگا کے جا رہے ہیں، پیر والے دن ہم بلڈر کو بھی لے کر آئیں گے، سب کچھ لے کر آئیں گے، آپ کو جگہ بھی فراہم کریں گے اور آپ کو پیسے بھی دلائیں گے۔ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا ہے۔ فیملی میری آدھی رشتے داروں کی، آدھے رشتے داروں کی، پڑوسیوں کا۔ ابھی بارش بھی ہونے والی ہے، ابھی بتائیں میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کچھ ہے، میں کہاں رکھوں اپنی فیملی کو۔ رہائشیوں نے سٹی 21 کو بتایا کہ بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیا زیور اور دیگر قیمتی سامان گھر میں موجود ہے۔ عمارت سیل کر کے انتظامیہ غائب ہو گئی، ہمارا دیا ہوا ووٹ بھی رنگ نہ لایا۔ بلڈر یہاں موجود نہیں ہے، بلڈر کی موجودگی ہو، کوئی چیز توڑ پھوڑ ہو، جو ہم غریبوں کا جو معاملہ پیسہ لگا ہوا ہے، ساری زندگی کی کمائی کا اثاثہ ہے، وہ ہم کو کون دے گا نکال کے؟
मुतबादली जगह के तौर पे केमसी स्कूल में डालने, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, छोटे बच्चों का साथ है, मौसम आपके सामने है, हम कहाँ जाए, किससे पूछे जाकर। इलाका मकीन कहते हैं अपने घर में रहने वाले आज दरबदर हैं। SBCA को लगाम डालने वाला कोई नहीं। आगराताज की हर दूसरी गली में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। लियारी में इमारत ज़मीन बोझ होने का दिल खराश वाक़या, 27 अफराद के ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथनी नवीद का कहना है कि किसी की गफलत हुई तो कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली श्याम सुंदर बोले, हमारे लिए सबसे पहले इंसान की जान कीमती है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। साहिबा गिर गया, ख्वाब बिखर गए। लियारी बगदादी में तबाही की अलमनाक दास्तान रकम। हादसे की नजर होने वालों की रसूमात का सिलसिला जारी। हिंदू कम्युनिटी हॉल में रस्म तिरिया का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रुकन सिंध असम्बली श्याम सुंदर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद ने कहा कि हादसे में किसी की गफलत हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत तमाम मुतासिरीन के लिए कोशिश कर रही है। हम जो जाने चलेंगे उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी। देखिए जी, जहाँ पर किसी की जो भी गफलत होगी, किसी भी डिपार्टमेंट की होगी, उससे जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और उसकी पनिशमेंट भी होगी। रुकन सिंध असम्बली श्याम सुंदर बोले, हमारे लिए हर चीज़ से पहले इंसानी जान है। मैं समझता हूँ इस मौके पे पूरी हमारी आज जो हिंदू कम्युनिटी मैशरी बिरादरी के जो 20 लोगों के जो एक अफसोसनाक हमारी हिंदू कम्युनिटी में ये वाक़या हुआ है। दूसरे जो 7 अफराद वो भी हमारे भाई हैं, लासी बलोच हैं। तो इसमें कोई इसी मज़हब का नहीं, ये इंसान है। इंसान पहले है, मज़हब बाद में है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो। अरकान असम्बली का कहना है कि लियारी में दूसरी इमारत के सील होने पर मुतासिरीन का एहतजाज दुरुस्त नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल स्टेडियम के करीब दरख्तों की कटाई का मामला बल्दिया औस्मा कराची के महकमा बागात की दरख्वास्त पर न्यू टाउन थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुक्काम की जानिब से वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 9 और 10 मुहर्रम हराम को नामालूम अफराद ने सर शाह सुलेमान रोड पर दरख्तों की गैर कानूनी तौर पर कटाई की थी। दोनों दरख्त स्टेडियम की दीवार के सामने सर शाह सुलेमान रोड पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए इकदाम तेज़ कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिजनेस कम्युनिटी को अमाराती वीज़े का मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे का इस मौके पर कहा कि कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी जराइम में कमी का सबब बनेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। बिजनेस कम्युनिटी की बजट में 27A और 27B के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की मुमकिन कॉल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पहली बार कराची चैम्बर कॉमर्स आमद। ताजिरों ने तो कराची के अबतर हालात का नुआ ही सुना दिया। बोले, बीमार कराची का कोई पुरसाने हल नहीं, अमन अमान की सूरत हाल खराब, स्मगलिंग और मनीशियात के कारोबार उरूज पर हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने बजट में नॉमिनली कमेटी में बात न सुनने का शिकवा भी किया। ये साइट के अंदर एक रिपेयरिंग का काम हो रहा था, तो जिसमें ड्रग्स हेडिंग उसमें से सरिया चोरी कर रहे थे, और कितने थे सर, उसको आप तादाद देखें तो डर जाए आदमी। अच्छा, उसको इंडस्ट्री वाले पकड़ के जब पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस जो है उसको छोड़ देती है, हमें कहती है आप FIR कटाओ खुद। ये आप वीडियो देखें, ये सारे हीरोइन हैं, ये आप देखें क्वांटिटी कितनी है। FIR का जो प्रोसीजर है उसको पहले चेंज किया गया कि ऑनलाइन FIR हो जाएगी, फिर अभी भी FIR नहीं कटती, अभी भी कई शिकायत होती है जिसमें FIR नहीं कटती। जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और कराची चैम्बर के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में मुलाकात कराने का अंदिया भी दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुवैत और ओमान में हमारे वीज़ों के मसाइल हल हो गए। पासपोर्ट की रैंकिंग पर भी काम जारी है। जल्द ही पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग एक बड़ी छलांग मारेगी, जिस पर हमें फख्र होगा। अभी आपको सिर्फ ये बताऊँ कि 19 साल से कुवैत में हमारे पाकिस्तानी नहीं जा पा रहे थे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे वहाँ के वीज़े खुले। हमारे ओमान में वीज़ों का मसला बन गया था, वहाँ पे हमने जाके वो अपने वीज़े को खुलवाया है। और मैं आज आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में
ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ 2 سال میں ہم نے اسمگلنگ کو بہت حد تک کنٹرول کیا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کی بدولت جرائم میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ بھی جرائم میں کمی کا سبب بنے گا۔ صرف میرے خیال ہے 2 سال کے سے بھی کم ٹائم میں ہم نے بہت حد تک اسمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اسمگلنگ ختم کر دی ہے کہ بالکل ختم ہوگی، اسمگلنگ بالکل ہو رہی ہوگی، لیکن اس میں بہت حد تک ہم نے اس پہ قابو پایا ہے، اور آپ اگلے آنے والے وقت میں دیکھیں گے جہاں پہ ہمارے گیپس ہیں، جو کمیاں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی نے کراچی میں زمینوں کے قبضے اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمروں کی تنصیب K4 کے ذریعے پانی کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرامین قمر آمدی کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ شعبہ تعلیم سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میٹرک کے نتائج جاری، پہلی 3 پوزیشنز پر طالبات کا راج۔ البدر گرلز اسکول کی ثنا دریس کی پہلی پوزیشن، ماما انڈیگو اسکول سسٹم کی بشرا عمران کی دوسری، ہانیہ یوسف کی تیسری پوزیشن، خصوصی طلباء و طالبات کی تینوں پوزیشن ابسا اسکول فار ڈیف کورنگی کے نام، سیف علی شاہ کی پہلی، حمیدہ حسن انصاری کی دوسری پوزیشن، ضیاء الرحمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ موسم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرمئی بادل برس پڑے، ابر رحمت سے موسم سہانا، DHA اختر کالونی، کالا پل اور صدر میں بارش، اولڈ سٹی ایریا، بنس روڈ، سندھ ہائی کورٹ میں باران رحمت، سندھ مسلم پریس کلب ملیر اور کالا بورڈ میں بھی بادل برسے، ڈیفنس قیوم آباد کورنگی، مہران ٹاؤن میں رم جم، ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری، مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بتاتے چلیں، سندھ حکومت نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں مزدوروں کی کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کر دی۔ محکمہ محنت و افرادی قوت نے اس فیصلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کم از کم اجرت میں 3,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلی یہ تنخواہ 37,000 روپے تھی، جو اب بڑھا کر 40,000 روپے کر دی گئی ہے۔ یومیہ مزدوروں کی کم از کم شرح بھی طے کر دی گئی ہے، جو اب 1,538 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ فی گھنٹہ اجرت 192 روپے ہو گئی۔ عوامی مسائل پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں گیس بحران برقرار، بجلی کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی میں گیس کی قلت سے اولڈ سٹی ایریا، بلدیہ، قائد آباد اور مواج کوٹ زیادہ متاثر ہیں۔ LPG سلنڈر عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ ادھر ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ بجلی چوری والے 30% علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ عوامی مسائل یہ ہیں کہ کراچی میں گیس کی قلت سے اولڈ سٹی ایریا، بلدیہ، قائد آباد اور مواج کوٹ زیادہ متاثر ہیں۔ LPG سلنڈر عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ ادھر ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ بجلی چوری والے 30% علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی کیماڑی میں کارروائی، صفائی کی ناقص صورتحال پر دودھ فروشوں پر جرمانہ کر دیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے ڈپٹی ڈائریکٹر بشیر خان کی نگرانی میں پاک کالونی، بلدیہ کالونی، میٹروویل اور سائٹ ایریا میں دودھ کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ کارروائی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی عبدالجبار خان اور DG آصف جان صدیقی کی ہدایت پر کی گئی۔ دکانوں سے دودھ کے نمونے حاصل کر کے کراچی یونیورسٹی کی لیب بھیج دیے گئے۔ رپورٹ کے بعد غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صفائی کی ناقص صورتحال پر بعض دودھ فروشوں پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ بریک کے بعد کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس کی کارروائیاں ایک ہفتے کے دوران 22 ڈاکوؤں اور چوروں سمیت 600 سے زائد ملزمان گرفتار، اسلحہ، منشیات اور مسروقہ گاڑیاں برآمد کر لی گئی۔ کراچی پولیس کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں ہوئیں۔ ترجمان کے مطابق پولیس اور ملزمان کے مابین گزشتہ ہفتے 11 مقابلے ہوئے، جن کے دوران 12 زخمی ڈاکوؤں سمیت 22 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 623 سے زائد ملزمان کو پکڑا۔ ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر لاکھوں روپے مالیت کی 29 کلو 414 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزمان سے 68 پستول اور دیگر اسلحہ بھی ملا۔